الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ حدیث کی اس مجلس میں ہم شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اخلاص کی دولت عطا فرمائیں، اور جو کچھ ہم علم سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آج کی اس درس میں ہمارے ساتھ حدیث نمبر 14 ہے، جس میں ایک مسلمان کے خون کی حرمت بتائی گئی ہے کہ ایک مسلمان کا قتل کسی صورت میں جائز نہیں ہے مگر وہ صورتیں جو اس حدیث میں بتائی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، رواہ البخاری و مسلم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہم نے اس سے پہلے بھی ان کی سیرت کے بارے میں کچھ باتیں سنا۔ یہ فرماتے تھے کہ میں 7واں شخص تھا جو مسلمان ہوا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 اسباب میں سے کسی ایک سبب کے بغیر مسلمان آدمی کا خون حلال نہیں ہے۔ یعنی عام طور سے عمومی بات یہ ہے کہ مسلمان کا خون اس کی حرمت ہے، کسی صورت میں کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتے، مگر سوائے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اگر اس سے ہو جاتی ہے تو پھر وہ حرمت باقی نہیں رہتی۔ جیسے کہا کہ شادی شدہ ہو کر زنا کر لے۔ اگر کوئی ایک مسلمان ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے، اس کے باوجود اگر وہ زنا کا ارتکاب کر لیتا ہے، اس سے زنا جیسا گناہ اس سے ہو جاتا ہے شادی کے باوجود، تو کہا کہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ کسی شخص کو اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، جان بوجھ کر اگر قتل کرتا ہے تو پھر اسے اس کے قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے گا۔ جیسے ہم لوگ جانتے ہیں قتل کی 3 قسمیں ہیں، ایک قتل عمد ہے، قتل خطا ہے، شبہ عمد ہے۔ یعنی یہ تو جان بوجھ کر اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے مسلمان، تو کہا کہ اسے اس کے قصاص میں قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اپنے دین اسلام سے مرتد ہو کر مسلمانوں کی جماعت سے اگر کوئی الگ ہو جائے تو تب بھی اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس طرح یہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک مسلمان کا عام طور سے عمومی حکم یہ ہے کہ اس کے مال، جان، عزت کی حرمت ہے، لیکن اگر وہ ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کر لیتا ہے تو پھر اس کی حرمت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس حدیث سے تینوں حالات کے ما سوا ایک مسلمان کا خون معصوم ہے، محترم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ حرام ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان دماءکم و اموالکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں۔ تو کسی مومن کو ناحق قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ اللہ، آج مسلم قوم اس بات کو سمجھ جائے
کتنے ممالک ایسے ہیں، کتنے مسلم ممالک ایسے ہیں، کتنی جگہ ایسے ہیں صرف ان کے درمیان یا تو قبائلی جنگیں ہیں، سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن اس وجہ سے کہ وہ الگ قبیلے کے ہیں، ہم الگ قبیلے کے ہیں، وہ الگ مکتبہ فکر کے ہیں، یہ الگ مکتبہ فکر کے ہیں، ان کے درمیان دشمنیاں پنپتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیغام انسانیت کو بھلا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 93 ہمارے ساتھ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً یعنی جان بوجھ کر قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اس کے لیے بڑا عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو کسی صورت میں ایک مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ان 3 چیزوں کے علاوہ کہا کہ وہ 3 چیزیں، اس میں سے کہا کہ اگر کوئی کسی کو اگر جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے تو اسے اس کے عوض اس کے بدلے قصاص کے طور پر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ جیسے کہا اگر کوئی کسی شخص کو عمدن ناحق قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اسے قتل کر دیا جائے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، سورۃ البقرہ آیت نمبر 178۔ ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے۔ اگر کسی کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جان کے بدلے جان سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد کو عورت کے بدلے بھی قتل کیا جائے گا۔ مرد کو عورت کے بدلے، کوئی مرد ہے کسی عورت کو قتل کرتا ہے تو اسے بھی قتل، یہ نہیں کہا جائے گا نہیں عورت کو قتل کیا اس لیے اسے قتل نہ کیا جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ البتہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقتل مسلم بکافر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البتہ کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن ایک بات بتائی گئی، لیکن اگر وہ کافر ذمی ہے یا معاہد ہے یا مستأمن ہے تو اس کی دیت ادا کرنی ہوگی۔ جیسے ہم لوگ جانتے ہیں، اس بات کو ذرا غور سے سنیں کہ کفار کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، عام طور سے کافر جو ہوتے ہیں ان کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہے حربی، جسے ہم کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں سے ہمیشہ جنگ کی حالت میں ہوتے ہیں، جہاں مسلمانوں سے وہ لوگ جنگ کرتے ہیں تو وہ حربی ہیں، ایسے کافروں کو حربی کہا جاتا ہے جو مسلمانوں سے ہمیشہ جنگ کی حالت میں ہوں۔ یا ذمی ہیں جو ٹیکس دے کر یا جزیہ دے کر مسلمانوں کے ملک میں مقیم ہوں اور مسلمان ان کے جان و مالوں کی حفاظت کرتے ہوں، یہ ذمی ہیں، یہ وہ کافروں کی دوسری قسم ہے۔ اور تیسرے معاہد ہیں، جن کے اور مسلمانوں کے بیچ میں معاہدہ ہو، یعنی جنگ بندی کا معاہدہ ہو، اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش سے صلح حدیبیہ کے موقع پر جنگ بندی کا معاہدہ کیا تھا، یہ ایک طرح کے کافر ہیں۔ تو ایک حربی اور دوسرے ذمی اور تیسرے معاہد، اور ایک ہے قسم ان کی مستأمن، یعنی ایسے کافر جو مسلمانوں کے ملک میں آئیں اور کاروبار کریں، تجارت کریں، یا معینہ مدت تک کے لیے مسلمانوں کے ملک میں امن سے رہیں، امن مانگیں، ان کو امن دیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کے یہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ تو اس حدیث سے جہاں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک بات تو ہم کو یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کے قتل کرتا ہے تو وہ
اس کے قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح کوئی مسلمان ہے، شادی شدہ ہے، اس کے باوجود وہ زنا جیسا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی سزا رجم ہے، سنگساری ہے، پتھروں سے مار مار کر اسے قتل کر دیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عفت کی زندگی دی، پاک دامنی کی زندگی دی، اور شادی ہو گئی اس کی، اور اس کے باوجود اس نے ایسا گناہ کیا تو اس کی سزا یہ ہوگی کہ اسے پتھروں سے مار مار کر اس وقت تک اسے پتھروں سے مارا جائے گا جب تک کہ اس کی جان نکل نہیں جاتی۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ اسلام میں آ جاتا ہے، آنے کے بعد پھر دوبارہ اسلام کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، تو ایسے آدمی کو بھی مرتد ہونے کی وجہ سے اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ اسلام تو کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہاں بالکل، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جب آپ اسلام میں آ رہے ہوں تو اچھی طرح سوچ لیں، لیکن آنے کے بعد پھر آپ دوبارہ ادھر جائیں گے تو تب اگر اسلامک مملکت ہو، اسلامی حکومت ہو، جہاں اسلام کا قانون نافذ ہو تو وہاں یہ سزائیں ہوں گی، لیکن جہاں کوئی امیر نہیں ہے، جہاں کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے، وہاں یہ سزائیں خود آدمی اپنی ذمہ داری پر لے کر نافذ نہیں کرے گا، اس کی شریعت اسلام نہیں دیتا ہے۔ یہ سزا لاگو کرنے، جاری کرنے کا حق اسلامک مملکت کو ہے، جہاں امیر ہوتا ہے، امیر اس کا ذمہ دار ہے۔ ہر کوئی اپنے ہاتھ میں لے کر ان سزا کو لاگو کرنا چاہے گا تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنا دین بدل لیتا ہے، جیسے ہم نے سنا، اس کے بارے میں کہا کہ اگر کوئی اپنا دین بدل دے، مرتد ہو جائے تو اسے قتل کر دو، تو اسے پہلے بولا جائے گا کہ بھئی توبہ کر، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اسے چھوڑ دیا جائے گا، لیکن اگر وہ اپنے کفر پر مصر رہا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ 3 باتیں ہیں جس کی وجہ سے ایک مسلمان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان کا خون، جان، مال، عزت محترم ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں ہیں جس کی وجہ سے مسلمان ہونے کے باوجود آدمی کو قتل کیا جاتا ہے، جیسے لواطت ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا گناہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا، اگر اس گناہ میں آدمی ملوث ہے تو اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح جادوگری ہے، کوئی جادوگر ہے اور اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ ایک خلیفے کی موجودگی میں دوسرا کوئی دعوے دار آتا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے گا تاکہ فتنہ ختم ہو جائے۔ اور اسی طرح کوئی زمین میں فساد پھیلاتا ہے، لٹیرا ہے اور زمین میں ڈکیتی کرتا ہے تو اس کا بھی ایک ہاتھ اور پھر وہ پیر کاٹا جائے گا، جیسے کہا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 33۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے یہ بات کہی ہے۔ تو آج کے اس درس میں جو حدیث نمبر 14 ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ اس میں ہم شیخ صالح بن فوزان کی یہ شرح ہم پڑھیں گے، جس میں شیخ نے بہت ہی اہم باتیں میرے اور آپ کے سامنے بتائی ہیں۔ ہمارے پاس الحمدللہ 17 منٹ کا ٹائم ہے، اس میں ہم لوگ شیخ صالح الفوزان کی یہ شرح پڑھیں گے، جس میں وہ کہتے ہیں، پہلے انہوں نے حدیث کو ذکر کیا، پھر کہا جاء الاسلام بالضرورات الخمس۔ اس حدیث کی شرح ذکر کرتے ہوئے شیخ لکھتے ہیں کہ اسلام کی جو ساری شریعت، جو اسلام کی جو ساری شریعت ہے، اس میں 5 چیزوں کی حفاظت پر توجہ دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اسلام کی جو سارے احکام ہیں وہ 5 چیزوں کی حفاظت پر اس کی توجہ ہے، اس کی اہمیت ہے۔ جیسے کہا حفظ الدین، اسلام کے سارے احکام یہ ہیں کہ دین کی حفاظت ہو۔ دین کی حفاظت کیسے ہو؟ کوئی دین میں آنا چاہتا ہے، مسلمان ہونا چاہتا ہے تو پہلے اچھی طرح سوچ لے، اس کے بعد دین اسلام کو قبول کرے۔
ایسا نہیں ہے جیسے ان لوگوں نے کہا، جیسے قرآن نے کہا صبح صبح مسلمان ہو جاؤ، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جاؤ۔ لوگ کہیں گے کہ ارے دین اچھا ہوتا تو لوگ ایسے گھس کے ایسے نہیں نکلتے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دین تو ایسا ہے جو دین سمجھ کر جو دین میں آ جاتا ہے وہ آخری وقت تک دین پر میں باقی رہتا ہے، اور وہ یہی کہتا ہے کہ جسم سے جان نکل سکتی ہے لیکن ایمان نہیں نکل سکتا۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ، سمیہ، یاسر کے خاندان والے، صبرا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صبر کرو اے یاسر کے خاندان والو، تمہارا وعدہ تو جنت ہے۔ تو ایمان ایسے ہے، ایمان صرف لوگوں کے کہنے پر بیچا اور بدلا نہیں جاتا۔ جیسے لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہیں، گھر میں واپس آؤ واپس آؤ، کیسے واپس آئیں گے؟ ہمارا ایمان ہی تو اصل قیمت ہے، اسی ایمان کے ساتھ زندہ ہیں، اسی ایمان کو لے کر اس دنیا سے جائیں گے۔ تو یہی بات کہی جاتی ہے کہ اسلام نے دین کی حفاظت کی، کہا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ دین سے کھلواڑ کریں، اسی لیے اس کی سزا قتل قرار دی گئی۔ اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے تو اسے اسلامک مملکت ہو تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ حفظ العقل، حفظ العقل، اللہ تعالیٰ نے عقل کی حفاظت کی۔ عقل بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ عقل کہاں ہے، دل میں ہے کہ سر میں، دماغ میں ہے؟ علماء نے الگ الگ بحث کی ہے، لیکن سلف نے ہی کہا کہ عقل، سوچنے سمجھنے کی طاقت دل میں ہے۔ قرآن یہی کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اللہ جیسے قرآن مجید کی آیتیں کہتی ہیں، اور اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت، عقل آدمی کے دل میں ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جو جدید کہا کہ نہیں عقل دماغ میں، سمجھنے کی طاقت سر میں ہوتی ہے۔ اللہ اعلم۔ دیکھیے آگے کہتے ہیں کہ دین اسلام نے اس کی حفاظت ایسے کی کہ وہ ساری چیزیں جو نشے کی چیزیں ہیں، مخدرات ہیں، یعنی ڈرگس جتنے بھی ہیں، اسلام نے اسے حرام قرار دیا۔ آپ آج دیکھیں گے اسی ڈرگس کی وجہ سے، اسی افیون، گانجا، چرس، براؤن شوگر، ان چیزوں کے استعمال سے امت، یعنی انسانوں کی ایک بڑی تعداد بالکل بھٹکی ہوئی ہے، اور ایسی ایسی حرکتیں اس کی تڑپ اور اس کی لالچ اور حرص میں وہ لوگ کرتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اسلام نے اسی لیے ان تمام چیزوں کو حرام کیا جس سے آدمی کی عقل معاف ہو جاتی ہے، آدمی پاگل ہو جاتا ہے۔ کوئی شرابی ہے، پاگل ہے، اپنے ہوش و حواس گم کر بیٹھا ہے۔ کوئی گانجا، چرس، براؤن شوگر یا ڈرگس کا استعمال کرنے والا ہے جو عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے۔ اسلام نے اسی لیے عقل کی حفاظت کی۔ یہ دوسری چیز ہوئی۔ اور ایک چیز حفظ النفس، اسلام نے جان کی حفاظت فرمائی، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے جان، کوئی کسی کی جان بلا وجہ نکالتا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اگر اس طرح حفاظت نہ ہو تو ہر کوئی کسی کی جان نکال دے گا، ہر کوئی کسی کی جان لے لے گا۔ اسی لیے اسلام نے ایک قانون رکھا کہ اگر جان بوجھ کر کوئی کسی کے قتل کرتا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور چیز، چوتھی چیز، پہلے دین، اور اس کے بعد عقل، اور اس کے بعد جان، اور اس کے بعد حفظ المال، مال کی حفاظت کی بھی بہت ضروری چیز جس کی اہمیت اسلام نے دی، اور اسی لیے چور کے ہاتھ کے کاٹنے کا حکم دیا گیا۔ اگر اس طرح کی سزائیں نہ ہوں تو پھر چوری عام ہو جائے، کوئی کسی کا مال ہتھیا لے، کوئی ڈاکو بن جائے، کوئی رہزن بن جائے۔ اسی لیے اسلام نے قانون رکھا کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے تاکہ کوئی کسی کا مال بلا وجہ نہ لے۔ چوری اگر کوئی تحفہ دے دیتا ہے تو بات ٹھیک ہے، کوئی مانگ کر لے لیتا ہے تو بات ٹھیک ہے، لیکن چوری کر لیا جائے یہ تو غلط ہے۔ اسی طرح پانچویں چیز، اللہ اکبر، وحفظ العرض، اسلام نے عزت و ناموس کی حفاظت کی اہمیت پر توجہ دی، حفاظت پر۔ اسی لیے کوئی کسی پر بہتان لگا دیتا ہے کہ فلاں لڑکا ایسا ہے، فلاں لڑکی ایسی ہے، تو اس کے لیے کہا
کہ کسی پر زنا کا بہتان لگا دیا، کسی پر فحش کا بہتان لگا دیا، تو اسے اگر وہ گواہ نہ لائے تو 80 کوڑے اسے مارے جائیں گے۔ اگر یہ سزائیں نہ ہوں تو پتہ نہیں کب کس کا کوئی مذاق اڑا لے۔ اب تو مذاق اڑانے اور عزتوں سے کھیلنے کے بہت سارے ذرائع ہیں، واٹس ایپ ہے اور سوشل میڈیا کی بہت ساری چیزیں ہیں، کبھی کسی پر آپ کیچڑ اچھال لیں، کوئی بات نہیں، انجانے میسیج ہیں۔ تو اسلام نے کہا کہ نہیں، اگر کوئی اسلامی مملکت ہو، ایسا اگر کوئی کسی کی عزت سے کھیلتا ہے تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ اس لیے ہے وَهَذَا حِفْظٌ لِأَعْرَاضِ الْمُسْلِمِينَ، یہ اس لیے ہے کہ مسلمانوں کی عزتیں محفوظ رہیں۔ وَفِيهِ حِفْظُ النَّسْلِ، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ نسل بھی محفوظ رہے، یعنی ایک عورت، اس کے رحم میں ایک آدمی کا نطفہ ہو بس، اور ایسا نہ ہو، اور ایسا نہ ہوگا تو نسل مخلوط ہو جائے گی، عجیب کیفیت پیدا ہو جائے گی، نسب مخلوط ہو جائے گی اور بیماریاں پھیلیں گی اور حیا شرم لوگوں سے ختم ہو جائے گی، جیسے آج کل ہم لوگ بہت سارے ممالک میں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جس کی ضرورت، جس کی حفاظت کے لیے اسلام آیا ہے، شریعت، اسلام کی شریعت یہ رکھی گئی ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں: ایک، دین، عقل، جان، مال، عزت۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے ہمارے مذہب کا خلاصہ ہے، یہی 5 چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ تو آگے چل کر شیخ لکھتے ہیں فَهَذِهِ الضَّرُورَاتِ جَاءَ الْإِسْلَامُ بِحِفْظِهَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا لا يحل دم امرئ مسلم، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے، اس کی حرمت ہے۔ مسلمان کون ہے؟ جو شہادہ پڑھتا ہے اور جیسے ہی وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ لیتا ہے، وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کا جان، مال، عزت، اس کی حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ اور جو کلمہ پڑھتا ہے، اس کے اسلام کو ہم قبول کرتے ہیں اور اس کے خلاف ہم کوئی کارروائی نہیں کرتے۔ جیسے کہا، ایک بات یہاں کہی گئی، لیکن ایک آدمی کلمہ پڑھنے کے بعد اگر یہ چند کام کر لیتا ہے تو پھر اس کی جان کی حفاظت باقی نہیں رہی۔ وہ کیا ہے؟ کہا النفس بالنفس، جان کے بدلے جان۔ آپ کہیں گے کہ نہیں، میں تو کلمہ پڑھتا ہوں، میری جان کی حرمت ہے۔ آپ کی جان کی حرمت تھی، لیکن آپ نے کسی کو ناحق قتل کر دیا جان بوجھ کر، تو آپ کی جان کی حرمت ختم ہو گئی۔ آپ نے کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دیا، العیاذ باللہ۔ تو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، یعنی اگر جو آدمی قتل ہوتا ہے، مقتول ہے، اس کے اولیاء یہ مانگتے ہیں کہ ہمارا آدمی قتل ہو گیا ہے، اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کر دیا جائے، تو بالکل ایسا ہوگا۔ خون کی حفاظت کے لیے اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 179۔ لیکن اگر ایک کلر ہے، مرڈر کرنے والا ہے، لوگوں کو قتل کرتا ہے، اگر اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے، اس کو سزا نہ دیا جائے، تو کیا ہوگا؟ لوگوں کے بیچ میں خوف و ہراس کا ماحول پھیل جائے گا، لوگ ڈر جائیں گے، پتہ نہیں کب کس کی جان کی باری آ جائے۔ اس لیے کہ قاتل سفاک ہے، اس کے ایسا قاتل ہے، کلر ہے، جو ہر کسی کو قتل کرتا ہے، اس کی کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے، اسے کوئی سزا نہیں دیتا ہے، تو سارے لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اسے سزا ہو، سزا کے طور پر اسے قتل کر دیا جائے، تو سارا معاشرہ امن اور چین کی نیند سوئے گا، اور یہ سزا صرف اسلام میں ہو سکتی ہے۔ البتہ اسلام کے علاوہ جو قانون ہیں، وہ قانون تو بنتے ہیں، قاتل کو قید کیا جاتا ہے،
اور اسے عمر قید کی سزا سنائی دی جاتی ہے، اس کے بعد رحم و کرم پر اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آج تو قاتل اتنا ہمت والا ہے کہ اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ مجھے اس کی سزا ملے گی، لیکن اگر اسلام ہے تو اسے مجمع عام میں سارے لوگوں کے بیچ میں ٹھہرا کر اس کی گردن الگ کر دی جاتی ہے، تاکہ سارے لوگوں کو معلوم ہو کہ قتل کرنے کی یہ سزا ہے، قتل کرنے کی یہ سزا ہے۔ اسی طرح شیخ آگے چل کر لکھتے ہیں، یہ جو قاتل کو جو گردن مارنے کی جو سزا دی جاتی ہے، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں وَهَذَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ ظلم نہیں ہے، یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آگے چل کر شیخ نے کہا الثیب الزانی، اگر کوئی ایسا شادی شدہ آدمی ہے، شادی شدہ ہونے کے بعد بھی کسی عورت سے زنا کرتا ہے، اور زنا کرنے کے بعد جب ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ زانی ہے تو اسے پتھروں سے مار مار کر قتل کر دیا جائے گا۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ کیوں اس زنا کیسے ثابت ہوتا ہے؟ یا تو جس نے زنا کیا ہے وہ اقرار کرے کہ میں نے زنا کیا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا پیش آیا تھا، بہت سارے لوگوں نے زنا کا اقرار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کو لاگو کیا۔ یا اگر یہ نہیں ہو سکا تو بالکل شواہد ہوں جنہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو، یہ مشکل ہے، لیکن اگر یہ تو بالکل آنکھوں سے دیکھنے والے گواہ ہوں زنا ہوتے ہوئے، وہ گواہی دیں گے، یا زنا کرنے والا خود اقرار کرے گا، اس پر اسے سزا دی جائے گی۔ اور یہ سزا جو رکھی گئی ہے کہ شادی شدہ آدمی اگر زنا کرے تو پتھروں سے مار مار کر اسے قتل کر دیا جائے گا، تو شارحین حدیث کہتے ہیں کہ پتھر یا تو چھوٹے ہوں یا نہ تو چھوٹے ہوں یا نہ تو بڑے ہوں۔ چھوٹے اس لیے نہ ہو کہ اس کے مرنے سے پہلے اسے تکلیف ہو اور وہ بالکل تڑپتا رہے، اور بڑے اس لیے نہ ہو کہ ایک ہی مرتبہ وہ مر جائے، بلکہ درمیانی قسم کے پتھر لیے جائیں اور اسے اس وقت تک مارتے رہیں جب تک کہ اس کی جان نکل نہیں جاتی۔ کیوں شریعت نے یہ سزا رکھی؟ کیونکہ زنا میں اس کا سارا جسم لطف اندوز ہوتا ہے، اسی لیے اس کے جسم پر اتنے پتھر پڑیں کہ اس کا سارا جسم جس نے لطف حاصل کیا وہ اس کی سزا پائے، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ تو یہ سزا ہے جو اسلام نے اس کے لیے رکھی ہے۔ کہا کہ بِأَن يُرْجَمْ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتْ، پتھروں سے اسے مارا جائے گا یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ اور اسی طرح کہا کہ اگر اس طرح کی سزائیں نہ ہوں تو شیخ لکھتے ہیں کہ یہ بیماری عام ہو جائے گی زنا کی، اور زنا کی بیماری عام ہو جائے گی تو بیماریاں بڑھیں گی، جیسے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، سورۃ الاسراء آیت نمبر 32۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زنا کے قریب مت جاؤ، زنا کے جو اسباب ہیں اس کے قریب مت جاؤ، اس اسباب کو چھوڑ دو۔ زنا کے اسباب کیا کیا ہیں؟ زنا کے راستے کیا ہیں جس سے دور رہنے کا حکم دیا گیا؟ کہا من النظر، آدمی آنکھوں کی حفاظت کرے، آنکھوں کی حفاظت کرے۔ وسفر المرأة بدون محرم، عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، محرم کے ساتھ سفر کرے، یہ سب اسباب ہیں۔ وتبرج النساء وسفورہن، عورتوں کی بے پردگی یہ بھی زنا کا ایک سبب ہے۔ واختلاطہن بالرجال، عورتیں اگر مردوں کے ساتھ مل جاتی ہیں، جیسے عام طور سے شادیوں میں ہوتا ہے، ہاں یہ تو غیروں میں نہیں مسلمانوں میں بھی ہوتا ہے اکثر، کہ کہا کہ شادیوں میں بالکل ایسا ہے کہ سب ملے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کو فحش اور زنا کی طرف لے جاتی ہیں، اس سے لوگوں کو رکنا چاہیے۔ تیسری چیز جو اس حدیث میں بیان کی ہے التارک لدینہ، کوئی شخص اپنے دین کو بدل دیتا ہے مسلمان ہونے کے بعد،
پھر دین کو چھوڑ دیتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، تو پھر اسے مرتد ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا جائے گا، اور یہ اسلام کی حفاظت کے لیے ہے۔ جیسے کہتے ہیں المفارق للجماعہ، اگر کوئی دین کو چھوڑ دیتا ہے تو اس جرم میں اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ اس بات پر دلالت ہے یہ چیز کہ آدمی ہمیشہ جماعت کے ساتھ جڑا رہے، ہاں، جماعت کے ساتھ جڑا رہے، اور جماعت سے اگر الگ ہوتا ہے تو وہ شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے، پھر اس کے خیالات، عقائد سارے کے سارے بدل جاتے ہیں۔ آدمی ہمیشہ جماعت کے ساتھ رہے۔ تو اسی لیے کہا کہ آخر میں شیخ لکھتے ہیں وَلَا يُفَارِقُهُمْ فَإِنْ فَارَقَهُمْ اسْتَحَقَّ الْقَتْلَ حِمَایَةً لِلْأَمْنِ وَلِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ۔ اگر آدمی جماعت سے الگ ہو جاتا ہے، کافروں کے ساتھ ہو جاتا ہے، کفر کا عقیدہ اختیار کر لیتا ہے، تو اگر وہ اسلامک مملکت ہو، اسلامی مملکت ہو، تو وہاں اسے مرتد ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا جائے گا۔ جیسے کوئی شریعت کو گالیاں دیتا ہے، شریعت کا مذاق کرتا ہے، تو وہ بھی مرتد کے حکم میں ہے، یعنی بالکل شریعت سے، وہ شریعت کے قانون کو تسلیم نہیں کرتا ہے، تو وہ بھی شریعت کے حکم میں ہے۔ تو اسی طرح اہل خیر کو، علماء کو گالیاں دیتا ہے اور بالکل عقائد کو مانتا ہی نہیں ہے، تو وہ ملحد ہے، زندیق ہے۔ تو آدمی کو ان سارے باتوں سے بچنا چاہیے۔ آج کے اس درس میں حدیث نمبر 14 ہمارے ساتھ تھی، جس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتایا کہ ایک مسلمان کی جان محترم ہے۔ جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو ایک مسلمان کی جان بڑی محترم ہے، اور بغیر اس کے، یعنی اس کی جان، مال، عزت کی حفاظت ہوگی۔ اس کے بعد کہا گیا کہ لیکن اگر وہ ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات کر لیتا ہے تو پھر اس کے سزا کے طور پر اسے قتل کر دیا جائے گا، جیسے اس حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا گیا لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 3 اسباب میں سے، ریزن میں سے کسی ایک ریزن کے بغیر مسلمان کا خون حلال نہیں ہے۔ وہ 3 ریزن کیا ہیں؟ شادی شدہ ہو کر زنا کر لے، شادی ہو گئی ہے ماشاءاللہ، اچھی خاصی زندگی ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ اس طرح کا گناہ کرتا ہے تو اسے قتل کیا جائے گا۔ کسی شخص کو اگر یہ مسلمان ہونے کے باوجود کسی کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے گا، یا ایک مرتبہ مسلمان ہونے کے بعد، دین اسلام میں آنے کے بعد پھر دوبارہ کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو پھر اسے اس کے ارتداد پر قتل کر دیا جائے گا۔ اس میں بہت سارے مسائل ہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے تو کیا اس بیٹے کے قتل کے بدلے میں باپ کو قتل کیا جائے گا؟ تو بعض علماء نے کہا کہ ہاں، بعض علماء نے کہا کہ نہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہاں، باپ کو قتل کیا جائے گا، جیسے علماء نے کہا۔ تو اللہ عالم بالصواب۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اس حدیث کی روشنی میں ہمارے ساتھ تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔